الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم جزاء ثم جعلنا له يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا صدق الله العظيم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كانت ليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها رواه ابن ماجہ رحمهم اللہ تعالی القزوینی۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، ویسے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ساری زندگی ہی عبادت کا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی مخصوص دن میں حضرت عبادت فرما لے اور باقی دنوں میں چھٹی ہو جائے۔ یہ مزاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ حضرت کا مزاج ساری زندگی اپنے رب کو یاد کرنا، اس کو منانا، اس لیے کہ آپ نے جہاں اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ ساری دنیا سے در بدر پھرنے کے بعد بھی اسی کے در پہ جانا ہے، یہ مسلم مسئلہ ہے، چاہے دنیا کا سوال ہو یا عقبہ کا سوال، چاہے میری دنیا بنانا ہو یا میری آخرت بنانا ہو۔ ہر جگہ گھومنے کے بعد، چاہے وہ عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، یا میرے مسائل ہو، میری پریشانیاں ہو، میرے مصائب ہو، میرے حالات ہو، میری بیماری ہو، تمام چیزوں میں مختلف دروازوں پر جانے کے بعد آخر میں وہی دروازہ آتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا کوئی دروازہ میری بگڑی بنا نہیں سکتا، اور دنیا کا کوئی دروازہ میری بنی ہوئی زندگی کو بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ ایک مسلم مسئلہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف طور پر فرمایا ہے۔ لو اجتمعت الامت، اگر ساری امت جمع ہو جائے اس بات کے اوپر کہ تمہاری تقدیر کے خیر کو شر سے بدل دے، فرمایا اللہ نہ چاہے تو کوئی تمہاری تقدیر بدل نہیں سکتا، تمہارے خیر کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ ولو اجتمعت الامت، اور اگر پوری امت جمع ہو جائے اس مسئلے کے اوپر کہ تمہاری بری تقدیر کو خیر سے بدل دے، تو ساری امت مل کر کے محنت کرے، لیکن میری بری تقدیر کو کوئی خیر کی طرف لے جا نہیں سکتا۔ اس لیے سارے خزانے، ساری دولت، ساری عزت اسی رب کے ہاتھ میں ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اسی کے در پر مانگتے رہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پڑھا، آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ امام الانبیاء، آپ کی توقیر، اللہ کے وہاں آپ کا مقام، کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ نے آپ کو بنایا۔ ان تمام چیزوں کو جب میں نے پڑھا، اور آپ کا یہ مقام کہ اللہ کا اپنے در پر مہمان بنا کر آسمانوں تک بلانا، فرمایا جی میں آیا کہ لاؤ اسی کو سجدہ کر لوں جس کا یہ مقام ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے حضرت کہہ رہے ہیں اپنی مجلس میں کہ جب اتنا اونچا مقام میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا تو جی میں آیا کہ لاؤ اسی کو میں سجدہ کروں۔
لیکن میں نے دیکھا کہ اتنے اونچے مقام والا بھی اسی کے در پر سجدے میں بھیک مانگ رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات اسی در پر مانگتے رہے، اللہم انی استر بدعائک کدعاء المسترین۔ اب کے الفاظ ہے دعا کے، اللہ کے نبی کی دعائیں بھی یاد کیا کیجئے۔ فرمایا اللہ میں تیرے سامنے ایسے بے چین ہو کر مانگتا ہوں جیسے کوئی بھوک سے بے چین، استرار کا معنی ہوتا ہے بے چینی، جیسے کوئی بھوک سے بے چین ہو، جیسے کوئی پانی سے بے چین ہو، پیاس سے بے چین ہو، بیماری سے بے چین ہو، شدید بخار میں کروٹیں بدلتا ہو، کینسر کی بیماری میں مریض ہو، پیٹ کے درد میں مریض ہے اور رات اور دن جو کروٹیں بدلتا ہے، فرمایا جیسے وہ انسان تجھے پکارتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی تجھ سے اسی طرح مانگ رہا ہے۔ اللہم انی اسالک مسألۃ المسکین، اے اللہ میں تیرے سامنے ایسے سوال کرتا ہوں جیسے ایک مسکین کسی کے در پر سوال کرتا ہے، ویسے محمد بھی تیرے در پر سوال کر رہا ہے۔ حضرت نے یہ کلمات استعمال کر کے امت کو اس بات کی دعوت دی کہ تمہاری عزت، تمہاری شہرت، تمہارا مقام، تمہاری دولت، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دینے والا معطی اللہ کی ذات ہے، اسی کے در پر مانگتے رہو ورنہ دیا ہوا کبھی وہ چھین بھی سکتا ہے۔ تو حضرت کی ساری زندگی عبادت پر گزری ہے، کوئی خاص دن ایسا نہیں تھا کہ یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب برات میں غسل کر کے ماشاءاللہ نئے کپڑے پہن کر کے در پر آ کر کے عبادت کرتے ہو اور پھر دوسرے دن سے چھٹی ہو جائے۔ حضرت کا یہ مزاج اور یہ نہیں تھا، بلکہ آپ کا مزاج تو یہ تھا کہ نصف لیل کے بعد روزانہ آپ اٹھ جاتے تھے، اس لیے کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رات میں اٹھیے آدھی رات سے زیادہ یا آدھی رات سے کچھ کم، اور ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کو دن میں بہت کام ہے، بہت مشغولیت ہے، بہت دعوت ہے، تبلیغ ہے، لوگوں سے ملنا ہے، اپنی ضرورتیں ہیں، اپنے مسائل ہیں، پھر صحابہ کے مسائل کو حل کرنا ہے، تو آپ رات کے خلوتوں میں اپنے رب سے باتیں کیجیے، اپنے اللہ سے باتیں کیجیے، اور رات رکھی ہے اسی لیے۔ اصل میں ایک مسئلہ یاد رکھو، ہمارے اکابر نے بہت پیاری ایک بات احادیث سے ثابت کی ہے، عبادت سکون کو چاہتی، یہ مسئلہ یاد رکھیں، عبادت سکون کو چاہتی۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز جب پڑھاتا ہوں، چونکہ اس زمانے میں تعلیم و تعلم کے لیے عورتوں کو بھی آنے کی اجازت تھی، اس لیے کہ ابتدائی دین تھا، عورتوں کو مسائل سکھانے تھے، اور مستقل علیحدہ جگہ، علیحدہ روم نہیں تھا عورتوں کا، تو آگے مرد ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے، پھر عورتیں ہوتی، یہ ترتیب تھی۔ لیکن عورتوں کو بہت احتیاط کہا گیا تھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خوشبو لگا کرنا ہے، روایتوں میں خوشبو لگا کرنا ہے، شاندار کپڑے پہن کرنا ہے۔ تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے رات کی نمازوں میں عورتوں کا آنا ثابت ہے، دن کی نمازوں میں نہیں۔ عشاء کی نماز کا تذکرہ ملتا ہے، فجر کی نماز کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر عورتوں کو یہ کہا گیا تھا کہ جب تک مرد سجدے سے سر نہ اٹھا لے تم اپنا سر نہ اٹھاؤ، کہیں کسی مرد کے سطر پر نظر نہ پڑ جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ عورتیں نماز پڑھ کے فوراً نکل جائیں، اور مردوں کو کہا گیا کہ تم بیٹھے رہو تاکہ اختلاط نہ ہو، ملنا نہ ہو۔ لیکن امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے بخاری شریف کی روایت میں کہ اگر میرے آقا ہوتے اور اس وقت امت کی عورتوں کے حالات دیکھتے تو میرا نبی منع کر دیتا۔ حالانکہ وہ خیر القرون کا زمانہ ہے، صحابیات کا زمانہ ہے، نیک لوگوں کا زمانہ ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے صحابہ کرام نہیں چاہتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، خود اپنی بیوی کو منع کیا کہ مسجد میں نہ جاؤ، اپنے گھر پہ نماز پڑھ۔ تو خیر بہرحال نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت چونکہ تعلیم دینا تھا، ان کو دین سکھانا تھا، ان کو بھی شریعت سکھانا تھا، اس لیے حضرت نے عورتوں کو اجازت دے رکھی تھی۔ لیکن روایت میں یہ ہے کہ عورت کی افضل نماز اپنے گھر کے روم میں ہے،
اس کی افضل نماز وہی کہ وہ اپنے روم میں پڑھے، روم کے کونے میں پڑھنا افضل ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے باب میں ساری چیزوں کو ذکر فرمایا ہے، روایتوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ بہرحال اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ عورت پر اتنی سختی کی جائے کہ مسجد سے گزر رہے ہیں اور نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہے اور خطرہ ہے، اور ہم عورت کو گاڑی میں بٹھائے رکھے اور کہیں کہ نہیں مسجد میں نہیں آنا ہے اور بس میں اکیلا نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ بھی غلط ہے۔ نماز کا وقت ہے، نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا ہے تو علیحدہ جگہ کے اوپر وہ اپنی نماز کو ادا کر لیں۔ خیر یہ بحث ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عورتیں بھی چونکہ مسجد میں آتی تھی، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھاتا تھا اور مجھے طویل قرات کرنے کے جی میں آتا تھا، لیکن اتنے میں کسی بچے کے رونے کے پیچھے سے آواز آتی تھی، چونکہ عورتیں اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر بھی آتی تھی، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی، حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا۔ اس کی دو وجہ لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ماں پریشان نہ ہو جائے، اس لیے کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے، اب میں طویل قرات کروں گا تو ماں بھی نماز میں رہے گی اور ادھر بچہ روتا رہے گا تو ماں کا ذہن بچے کی طرف جائے گا، اللہ کی طرف نہیں رہے گا۔ تو اس ماں کی رعایت میں حضرت نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ یہ رحمت للعالمین تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ایک عورت پریشان نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے حضرت اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے، باوجود کہ آپ تمنا فرما رہے ہیں کہ میں طویل قرات کروں۔ ہمارے اکابر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں قرآن کی ہر آیت کو پڑھتا ہوں تو مجھے ہر آیت کے اندر اللہ کی رحمت نظر آتی ہے، اور ہر حدیث کو پڑھتا ہوں تو ہر حدیث میں بھی اللہ کی رحمت نظر آتی ہے۔ حضرت نے ایک مثال دی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اگر تم کسی کو قرض دو یا قرض لو تو تحریر ہونی چاہیے، لکھ لیا کرو اس کو، اپنے کتنے پیسے دیے اس پر گواہ بنا لیا کرو، اور ایسے آدمی سے لکھاؤ، کاتب سے۔ کاتب کا مطلب ہوتا ہے سرکاری آدمی جو ہوتا ہے، ہم لوئر اس کو کہہ دیا کرتے ہیں یا اس طرح کے، اس سے لکھوا لیا کر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو پیسہ کا مسئلہ، لیکن مجھے اس میں بھی اللہ کی رحمت معلوم ہو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارا دیا ہوا مال کوئی کھا جائے اور مال برباد ہو جائے، اس لیے اس کو لکھ لیا کرو تاکہ کل کو وہ منع کریں تو تم کورٹ کے ذریعے سے، حکومت کے ذریعے سے اپنے پیسوں کو وصول کر سکو۔ فرمایا اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر حضرت ایک جملہ لکھتے ہیں کہ جو اللہ تمہارے مال کی بربادی کو پسند نہیں کرتا وہ تمہارے جان کی بربادی کو کیسے پسند کرے گا؟ تم برباد ہو جاؤ، یہ کیسے اللہ پسند کرے؟ اور جب دنیا میں بربادی کو پسند نہیں کرتا ہے تو آخرت میں بربادی کو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ اس لیے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کے شکر گزار بندے بنو اور ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہارا شکر ادا کرے گا۔ خالق ہو کر کے یہ 2-4 رکعت پڑھنے والے کا اللہ شکر ادا کر رہا ہے، وکان اللہ شاکرا، یعنی ثواب عطا کرے گا، اور تمہارے اعمال کو وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے کیا ہے یا دنیا کی رضا کے لیے کیا ہے، تو وہ عالم بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے۔ تو ہر آیت میں اللہ کی رحمت معلوم ہو رہی ہے۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی چور ڈکیت آ جائے میرے گھر میں اور میرا مال لوٹنے لگے اور اس سے میرا مقابلہ ہو جائے اور میں اسے مار دوں تو فرمایا معاف ہے۔ فرمایا وہ مجھے مار دے تو؟ فرمایا تو شہید ہے۔ کتاب الایمان کی روایت حضرت فرماتے ہیں کہ تو شہید ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ میں تو میرے مال کے لیے مارا گیا، اس کی حفاظت کے لیے، کوئی خاص عبادت کے لیے نہیں، میں تو میرے مال کے لیے علماء محققین نے لکھا ہے کہ مومن کا مال ایمان کی وجہ سے قیمتی ہو گیا، اس لیے کہ نسبت الی ایمان ہو گئے اس کی۔ تو جیسے مومن قیمتی ہے، مومن کا مال بھی قیمتی۔
بشرطے کہ وہ حلال کا ہو، جائز ہو، ناجائز نہ ہو، حرام کا نہ ہو۔ تو ایمان کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے اس کا مال بھی بڑا قیمتی بن گیا۔ تو بہرحال ہر حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کی رحمت معلوم ہو رہی ہے، ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں معلوم ہو رہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی تو نصف لیل کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اور کبھی 5 پارے، کبھی 6 پارے، کبھی 7 پارے، کبھی 8 پارے پڑھنا، اور جتنا طویل قیام، اتنا طویل رکوع اور اتنا طویل سجدہ۔ میرا اور آپ کا سجدہ شاید 3 سبحان ربی العلیٰ کا ہوتا ہے، یا اب زیادہ سے زیادہ 5 سبحان ربی العلیٰ کا ہوتا ہے۔ حضرت کا سجدہ جتنا قیام طویل ہوتا تھا اتنا ہی طویل آپ سجدہ بھی فرماتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت جو ہیں نماز پڑھتے رہتے تھے اور میں سامنے لیتی رہتی تھی۔ حضرت جب سجدے میں آتے تو میرا پاؤں دبا دیتے، کوئی بہت بڑا مکان نہیں تھا، تو یہاں سامنے حضرت عائشہ لیتی ہوئی ہے اور حضرت نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب حضرت سجدے میں آتے تھے تو میرا پاؤں دبا دیتے، تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، پھر حضرت سجدہ فرماتے۔ تو حضرت عائشہ سے پوچھا گیا حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیا آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی علیہ السلام سجدے میں آ رہے؟ تو فرمایا بیٹے کیا بتاؤں تمہیں، ہمارے گھروں میں قندیل اور دیا اور چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوا کرتا تھا، بس اندھیرا ہوتا تھا، اور اس اندھیرے کے اندر جو ہے حضرت نماز پڑھتے تھے، اور پھر حضرت کا طویل قیام ہوتا تھا، میں اتنا بیدار کیسے رہتی، تو میں سو جاتی تھی۔ حضرت جب سجدے میں آتے تھے تو میرا پاؤں دبا دیا کرتے تھے، تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی۔ بہرحال حضرت کا تو روزانہ ہی کا معمول تھا کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے تھے اور اس کو راضی کرتے تھے، اس سے مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا تھا قم اللیل الا قلیلا، اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ 5 نمازیں بعد میں آئی ہے، تہجد پہلے آئی ہے۔ تہجد تو سن نبوی 3 کے اندر نازل ہوئی، قم اللیل الا قلیلا مزمل جو ہیں وہ نبوت کے 3 سال نازل ہوئی، اور 5 نمازیں آپ کو ملی ہیں معراج میں، اور معراج علی حسب الاختلاف، ہجرت سے 2 سال پہلے، 1 سال پہلے، یا 3 سال پہلے آپ کو ہجرت ہوئی ہے، تو 5 جو ہے معراج ہوئی ہے، تو آپ کو 5 نمازیں بعد میں ملی ہیں اور تہجد پہلے ملی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پہلے مدثر کا نزول ہوا جس میں تبلیغ کا حکم دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، آپ اٹھیے، ڈرائیے امت کو، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اس کے بول بولیے، اس کی توحید بیان کیجئے، اس کی عظمت بیان کیجئے، اس کی عزت بیان کیجئے، اس کا مقام بیان کیجئے۔ وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ کے، یہ نہیں کہ شب برات میں ہی پاک کر کے آنا ہے اور پھر باقی دنوں میں گندے پھرتے رہنا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، ہمیشہ پاک رہنا ہے۔ طہارت تو جزء لازم ہے، امت کا جزء لازم ہے طہارت۔ یہ طہارت وہ چیز ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزر 2 قبر کے اوپر سے ہوا اور دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا من دفنتم اليوم، یہ کون لوگ ہیں جن کو تم نے دفن کیا؟ فرمایا حضرت ابھی قریب زمانے میں دفن ہوئے ہیں۔ فرمایا میں سن رہا ہوں ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا اس لیے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری اور نمیمہ کرتا تھا، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، اور پھر لڑانا۔ جیسے آج کل ایک فضا بن چکی ہے، ایک مجاز بن چکا ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو نقل کر کے پھر آپس میں کیسے ٹکراؤ ہو جائیں، تصادم ہو جائیں، ان کے درمیان جھگڑا کیسے ہو جائیں، اور ہم دیکھ کر کے تماشا بھی بنے رہے، تماشا دیکھتے رہیں۔ فرمایا اس کی بنیاد پر عذاب ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا، نمازیں کتنی لے کر آیا، اور نماز کا مقدمہ طہارت ہے، وضو، اور قبر یہ آخرت کا مقدمہ ہے، تو اس مقدمے میں مقدمے کا سوال ہوگا، یعنی قبر میں طہارت کا سوال ہوگا، اور قیامت کے دن نماز کا سوال ہوگا، اور حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا۔ کسی کو مارا تو نہیں ہے، قتل کر کے نہیں آیا، اور قتل کی ابتدا یہ نمیمہ اور چغل خوری سے ہوتی ہے، اس لیے کہ لڑائیاں یہیں سے شروع ہوتی ہے 2 آدمیوں کے درمیان، تو قبر کے اندر چغل خوری کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ تو طہارت تو جزء لازم ہے، انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے، طہارت اور صفائی اور نظافت رکھنا چاہیے،
حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظفوا افنیتکم، اپنے مکان کے باہر کی جو جگہ ہیں اس کو بھی صاف رکھو، اس لیے کہ باہر کی صفائی مکان کی صفائی، اور مکان کی صفائی ذات کی صفائی، اور ذات کی صفائی اندر کی صفائی، یہ راستہ ہے۔ تو اندر کی صفائی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے، اور وضو خاص طور پر ہم کو دیا گیا۔ وضو کا معنی یہ ہوتا ہے ضوءن، ضوءن کا معنی روشنی، نورانیت، اور وضو کوئی اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، وضو تو پہلے بھی تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا غلط کام کرنے کے لیے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساتھ ہے، تو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرما کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ معلوم ہوتا ہے وضو پہلے بھی ہے۔ جریز نامی ایک اللہ والے گزرے ہیں، جب ان پر ایک الزام آ گیا اور لوگوں نے جو ان پر الزام لگایا کہ یہ جو بچہ ہے یہ اس کے ناجائز سے پیدا ہوا ہے، تو جریز نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے مسئلے کو حل کیا۔ معلوم ہوتا ہے وضو تو پہلی امتوں میں بھی تھا، لیکن وضو کی بنیاد پر اعضاء کا چمکنا قیامت کے دن، ہمارے ہاتھوں کا چمکنا، ہمارے چہرے کا چمکنا، ہمارے پاؤں کا چمکنا، یہ تمام کا تمام یہ اس امت کی خصوصیت، یہ اگلی امتوں کو نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اعضائے وضو کی چمک سے پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی، اعضائے وضو کی چمک سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وضو ہو تو بھی اگر اور مرتبہ وضو کر لو تو بہتر ہوگا۔ وضو علی الوضوء نور، یہ بہتر ہوگا کہ وضو ہے پھر بھی وضو کرو تاکہ ضوء اور روشنی اور چہرہ منور ہو۔ تو بہرحال مدثر جو ہے پہلے دی گئی، اور اس کے بعد فوراً مزمل آپ کو دی گئی۔ اس میں اشارہ کیا گیا اس بات کی طرف کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو تبلیغ کرنے والے ہیں، مدثر قم فانذر وربک فکبر، اس تبلیغ میں بڑی معین، بڑی مددگار، بڑی تعاون کرنے والی اگر کوئی نماز ہے تو وہ رات کی نماز ہے۔ اس رات کی نماز میں جتنا دل اللہ سے لگاؤ گے، دن کے کاموں میں اللہ کی نصرت اترے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد اترے گی۔ یہ دونوں میں مناسبت ہے، اس لیے مدثر پہلے ہیں اور مزمل اس کے بعد ہیں۔ اس لیے ارباب تبلیغ کو، ارباب تعلیم کو، ارباب تدریس کو، ہر ایک کو چاہیے کہ تہجد کے اپنے آپ کو عادی بنائیں، 2-4 رکعت پڑھیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ 4 بجے سے اٹھ جائیں، 4:30 بجے سے اٹھ جائیں۔ اس وقت قریباً 6:15 پر جا کر کے صبح صادق ہو رہی ہے۔ ہم 5:30 بجے اٹھتے، اور 5:30 بجے اٹھ کر کے اپنی کچھ ضرورتوں کو پوری کر کے مختصر، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ 1 پارہ پڑھو، آدھا پارہ پڑھو، 2 پارے پڑھو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مختصر پڑھو، چاہے والضحیٰ اور علم نشرح پڑھ لو، اور علم ترى اور لیلاف پڑھ لو، لیکن اٹھو اور اٹھنے کے بعد اللہ کے سامنے 2-4 رکعت پڑھ کر کے حق تعالیٰ کے سامنے خلوت کے اندر، جب میں اور میرا اللہ ہوتا ہوں، بچے بھی سوئے ہیں، بیوی بھی سوئی ہے، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور اب اپنے خلوت میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کے موقع پر نزول رحمت رب جو ہے، یعنی اللہ کی رحمت جو نازل ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فرائض میں سے تو ہے نہیں، یہ تہجد نماز فرض تو ہے نہیں، یہ تو سنت ہے، پھر اتنا بڑا مقام تہجد کو دے دیا گیا۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصل میں تہجد پڑھنے والا اپنے 3 محبوبوں کو چھوڑتا ہے۔ تہجد جو پڑھتا ہے نا، وہ 3 محبوب کو چھوڑتا ہے۔ پہلا محبوب کون ہے اس کا؟ پہلا محبوب اس کی میٹھی نیند ہے۔ جس کو رات بھر نیند نہ آئی ہو، اس کو بھی صبح نیند آ جاتی۔ جس کو دانت میں درد ہو، اس کو بھی نیند آ جاتی۔ تو صبح کی نیند احلا، حدیث میں آتا ہے احلا، بہت میٹھی نیند ہوتی ہے، بہت میٹھی نیند ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی محبوب تھی، اس نے محبوب کو اللہ پر قربان کر دیا۔ اور دوسرا وہ گرم گرم بستر تھا، خصوصاً ونٹر کے اندر، اور ماشاءاللہ یہاں کے ماحول میں جب باہر سے سردی کے ہوائیں اور جھونکے چل رہے، اور ایسے وقت میں بہترین لحاف اوڑھ کر کے سونا، یہ بڑا محبوب تھا اس کو۔ اس نے اپنے اس محبوب کو بھی چھوڑ دیا، اور تیسرا اپنی محبوب بیوی جس کے ساتھ سویا ہوا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا۔ رب کریم فرماتے ہیں یہ تینوں محبوبوں کا چھوڑنا اپنے رب کی محبت میں ہے، تو پھر تیرا رب بھی تجھے اپنی رحمتوں سے نواز رہا ہے۔ یہ وجہ لکھی۔ تو بہرحال قم اللیل الا قلیلا،
یہ رات کی نماز جو ہے نا بہت محتم بالشان، اور امت نے اس نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے، یہ ونٹر کی راتیں جو ہوا کرتی ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت طویل، 7 ساڑھے 7 بجے 8 بجے نماز ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد صبح، یہ تو اب 6:15 پر جا کر کے ہوا، ورنہ اس سے پہلے تو 6:45 6:50 پہ جا کر کے صبح صادق ہوتی تھی، یعنی 7 بجے جا کر کے صبح صادق ہو رہی ہے۔ انسان سوئے تو کتنا سوئے، اور یہ کہنا کہ اطباء کہتے ہیں کہ کم سے کم 7 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 9 گھنٹے سونا چاہیے، ورنہ تو بیمار ہو جائیں گے، تو پھر نبی علیہ السلام کیوں بیمار نہیں ہوئے؟ راتوں کی بیداریاں تھیں ان کی، صحابہ کرام کیوں بیمار نہیں ہوئے؟ جبکہ عمر اور ابو بکر کے بعد میں آتا ہے کہ عشاء کے بعد کھڑے ہوتے تھے تو صبح صادق تک تلاوت ہوتی۔ ان اکابر کے بعد میں کیوں بیماریاں نہیں آئی؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب قرضے پر آ جاتا ہے نا، تو اللہ اپنی طرف سے بغیر ویٹامن کے بھی ویٹامن پیدا کر دیتا ہے، اس میں انرجی پیدا ہو جاتی، اس میں اللہ کی طرف سے قوت آ جاتی، طاقت آ جاتی، اور جب نہ کرنا ہو نا تو پھر دنیاوی اسباب کے محتاج بنے پھرتے، پھر دنیا کے اسباب کے ہم محتاج ہوتے ہیں کہ اس سے ویٹامن پیدا ہوگی، اس سے انرجی پیدا ہوگی، اور اسی کی بنیاد پر میں جی سکوں گا، اور یہ نہیں ہوگا تو میں جی نہیں سکوں گا۔ ورنہ اکابر کی زندگی پلے کہ رات بھر عبادت کرنے کے باوجود اخیر میں جو ان کی دعائیں منقول ہے، اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رات چھوٹی ہو گئی تو اس سے باتیں کرنے کا رہ گیا، یعنی روزانہ باتیں کرتے ہیں اس اللہ سے، اور طویل راتیں جاگتے ہیں، اور پھر اخیر میں کہتے ہیں کہ اللہ باتیں کرنا رہ گیا تیرے ساتھ۔ بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی یہ تھا کہ آپ تو روزانہ ہی اللہ کی عبادت میں رات بھر مشغول رہتے تھے، آدھی رات کے بعد دربار رب میں کھڑے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی کچھ راتیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر اللہ کی طرف سے کچھ فیوز، کچھ برکات، کچھ انوار دیے جاتے ہیں، انہی میں شب برات ہے۔ شب برات لیلۃ البرات اس کو کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں قریباً 8 روایتیں ہیں، اب کچھ علماء اس پر کلام کرتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، بلکہ بہت ضعیف ہے، جس میں سر فہرست شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، اور اس کے بعد ان کے شاگرد رشید ابن جوزی ہے، اور اس کے بعد ابن رجب حنبلی ہے۔ ان لوگوں نے ان روایتوں پر کلام کر کے کہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کچھ نہیں ہے، بس یہ جو ہے کوئی خاص مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بہت سارے اکابر نے اس روایت کے باب میں ان روایتوں کو قبول کیا۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب امام ترمذی نے یہ باب قائم کیا، باب النصف من شعبان، ترمذی میں باب ہے، تو اس باب کی تحت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی عبادت ثابت ہے، البتہ خاص شکل نہیں، اور روایتیں اپنی جگہ کچھ نہ کچھ قابل اہتمام ہیں، یہ نہیں کہ بالکل ترک کر دی جائے۔ علامہ زاہد کوثری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں 8 روایتیں ہیں، جس میں 5 روایتیں متکلم فی ہیں اور 3 روایتیں حسن کے درجے کی، درجے حسن کی۔ ہمارے شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے ما ثبت بالسنہ، اس کتاب کے اندر اس رات کے باب میں بھی روایتوں کو نقل کر کے ثابت کیا ہے کہ سنت سے ثابت۔ صاحب ہدایہ جیسا محقق اور محقق، اتنا بڑا آدمی، وہ جب متبرک راتوں کو گنواتا ہے تو ان متبرک راتوں میں اس رات کو بھی گنوا رہا ہے۔ والفقہاء محتاطون، فقہاء تو بہت محتاط ہوں، لیکن آپ نے گنوایا، اس کا مطلب اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہے۔ بالکلیہ یہ کہہ دینا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور یہ کہنا کہ نہیں اس میں فلاں فلاں طریق پر عبادت کرنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ فضیلت ثابت ہے، کوئی خاص طرح کی عبادت ثابت نہیں، یہ مسئلہ یاد رکھے، فضیلت ثابت ہے، کوئی خاص طرح کی عبادت، خاص طرح کی عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعتی عنوان سے پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور 4 رکعتی عنوان سے پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے لیے باقاعدہ جماعت کی جائے، یہ سب ممنوع ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر یہ نفلی عبادت کی جائے، یہ افضل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت کم مسجد میں سنتیں پڑھتے تھے، حضرت کا معمول اپنے گھر میں پڑھنے کا، بلکہ روایتوں میں ہے
کہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو. وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. گھروں کو قبرستان نہ بنانے کا مطلب جیسے مردے قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے، اگر تم بھی گھروں میں نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا گھر بھی ایک قبرستان ہے. تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں نوافل پڑھا کرو، وہاں سنت. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر ہم مسجد سے نکلنے کے بعد خطرہ یہ ہے کہ شیاطین الانس کھڑے ہوں گے باہر، شیاطین الجن تو ہوتے ہی ہے، شیاطین الانس بھی ہوتے، یہ قرآن سے ثابت ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ وساوس ڈالنے والے من الجنت بھی ہے اور والناس بھی ہے. تو باہر شیاطین الانس کھڑے ہوں گے اور باتوں میں لگا کر کے ہماری سنتوں کو ضائع کر دیں گے، تو پھر یہیں پڑھ لو، پھر یہیں پڑھ لینا بہتر ہے. ورنہ نوافل کو اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا گھر قبرستان نہ بن جائے. اور گھر میں پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں. علماء نے لکھا ہے، ایک حکمت تو یہ لکھی ہے کہ گھروں میں پڑھیں گے تو اللہ شیاطین کو گھروں سے دور کرے گا. اور ہمارے گھروں میں اگر پاک جن ہیں، اس لیے کہ ہر مکان میں یہ مخلوق ہوا کرتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، تو پاک جن ہیں تو ان کو تقویت ملتی ہے، بلکہ وہ ہماری تعاون میں کرتے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گھروں میں اگر ہم نوافل پڑھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اولاد کی تربیت ہوگی، وہ ہمیں دیکھ کر پڑھیں گے. تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ لکھا ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر گناہ بھی بہت ہو جاتے ہیں. فون لے کر کے بیٹھتے ہیں، کسی کو پتا تو ہے نہیں، اب چلی ہے اس کی اس کی دنیا بھر کی برائیاں چلتی ہے. گھروں میں بیٹھ کر ہی تو چلتا ہے سب، چپ چاپ، تاکہ کسی کو پتا نہ چلے. تو جس گھر میں ہم نے بیٹھ کر برائیاں کیے، حدیث شریف میں ہے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ قیامت کے دن گواہی دے گا. تو ہم نے اپنے گھروں میں اگر نمازیں پڑھی ہے تو ہماری در و دیوار اور ہماری جگہ مکان کی یہ قیامت میں جب ہماری گواہی دیں گے، اور ہمارا نیکیوں کا پلڑا جو گھر کی گواہی پر ہے وہ گناہ والے پلڑے سے غالب آ گیا، تو انشاءاللہ بخشش کا فیصلہ ہو جائے. اس لیے کہ گھر میں بیٹھ کر جو گناہ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ نیکیاں ہماری بڑھ جائے. تو افضل تو یہ ہے کہ اپنے گھروں میں، اور میں نے پہلے بتایا کہ عبادت میں سکون چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ روتا ہے میں نماز مختصر کر دے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں آیا، اور اس لیے آیا تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ شب قدر کون سی رات ہے. شب قدر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، خاص رات بتائی تھی کہ فلاں رات ہے. اب اس سال کے لیے بتائی تھی یا ہمیشہ کے لیے بتائی تھی، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال آپ کو یہ بتایا تھا کہ فلاں رات ہے، 21 ہو 23 ہو جو بھی بتائی تھی. فرمایا میں جب آیا تو دو آدمی آپس میں تو میں کر رہے تھے. یہ کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، صحابی رسول ہیں. اور کسی مسئلے پر کچھ پیسے ان کے باقی تھے کعب ابن مالک کے، اور اس میں کچھ مسجد کے اندر ان کی آواز بلند ہو گئی، اور وہ کچھ مانگنے کے اندر آواز بلند ہو گئی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں آیا تو تھا تمہیں رات بتانے کے لیے، لیکن ان دونوں کی آواز میں صلح میں پڑ گیا، اور ان کے صلح کے اندر پڑنے کی وجہ سے اللہ نے میرے دماغ سے اس رات کو بھلا دیا، یعنی تعین کو بھلا دیا. اب تم 21 23 25 27 29 راتوں میں سے ہر رات میں عبادت کیا کرو، اللہ تمہیں کوئی نہ کوئی رات میسر کر دے. محققین علماء لکھتے ہیں کہ آپسی الجھاؤ کی وجہ سے اگر لیلۃ القدر کی تعین کا مسئلہ اللہ نے بلا دیا تو نماز میں سکون نہ ہو تو خضوع کہاں رہتا ہے. عبادت سکون چاہتی، اور سکون ہمارے مکانوں میں زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس لیے نوافل کو جو ہے اپنے گھروں کے اندر پڑھنا چاہیے. اس لیے ایسی راتوں کے اندر اپنے گھر میں رہ کر کے عبادت، باقی کوئی خاص عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں منقول نہیں ہے کہ آپ نے 4 رکعت اس نیت سے پڑھی اور 4 رکعت اس نیت سے پڑھی جیسے عوام کے اندر مشہور ہے. اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس جو آپ کر سکے کر لیجئے. جتنے نوافل اور دنوں میں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ پڑھ لیجئے اس رات میں. تہجد پڑھ لیجئے اس رات میں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے اس رات کے اندر. نہ ہو سکے کوئی عرض نہیں. اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا ہے
تو فکر نہ فرمائے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور رات میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیں. بس اپنی رات کو سو کر کے چاہے گزار دیں، دونوں نمازوں کو جو ہے سکون کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. باقی یہ کہ برائی نہ کریں. تو کوئی خاص عبادت کا طریق نہیں بتایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں رات میں حضرت میرے مکان سے اٹھ کر کے گئے اور میں آپ کی تحقیق میں نکلی. اگرچہ روایت ضعیف ہے، اس میں کچھ روات ضعیف ہے، لیکن بہرحال اس روایت سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں ہے. حضرت سے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں آئے؟ تو فرمایا کہ آج لیلۃ النصف من شعبان ہے، یعنی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، 15ویں رات ہے، تو اس لیے میں یہاں آیا ہوں اور میں مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنے آیا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں دعائے مغفرت کرنا چاہیے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قبرستان ہی جاؤ، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں. دعائے مغفرت اپنی جگہ بھی ہو سکتی. حضرت سے ایک مرتبہ کی یہ روایت ملتی ہے. تو بہرحال دعائے مغفرت اس رات میں کرنا چاہیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اس رات میں دعائے مغفرت کرنی چاہیے. پھر حدیث شریف میں ہے کہ ایک قبیلہ تھا بنو کلب، وہ بکریاں گوٹس بہت پالتا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ اس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے بال جتنے ہیں اوپر، وہ بال کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. جب اتنے سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں تو ہم اپنی بھی مغفرت مانگ لیں، اپنے اقارب کی مغفرت مانگ لیں، اپنے والدین کی مغفرت مانگیں، اپنے رشتہ داروں کی. مجھے ایک عمل یاد آ گیا، وہ میں آپ کو ذکر کر دوں. 70,000 مرتبہ کلمہ شریف کو محفوظ کر لو، پڑھو. ضروری نہیں ہے ایک دن میں، زندگی میں 70,000 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ہر 20-25 مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ پورا کلمہ پڑھ لو، یعنی محمد الرسول اللہ. باقی صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں. فرمایا کہ جس نے 70,000 مرتبہ، شیخ عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے باب میں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے، ملا علی قاری نے اور ترجمان السنہ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے. فرمایا کہ 70,000 جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اللہ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے اور ایمان پر خاتمہ فرمائیں گے. اور وہ جس کو ہدیہ کرے گا اپنے یہ کلمات، وہ جہنم کے تہ میں ہوگا تو اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے. تو شیخ نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ شیخ عبداللہ کے پاس کوئی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میری بہن شدید عذاب میں ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس 70,000 لا الہ الا اللہ تھا، میں نے ان کو، اس کی بہن کو ہدیہ کر دیا. تو اس بھائی نے دوسرے دن بتایا کہ الحمدللہ میری بہن کو خواب میں دیکھا کہ اللہ نے مغفرت فرما دی. تو کم سے کم اپنی ذات کے لیے تو اس کو پڑھ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھے. اللہ کا ورد، اللہ کا کلمہ بہت بڑی چیز ہے. تو مرحومین کے لیے مغفرت، اپنے لیے مغفرت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عزم و ارادہ کہ ہم آئندہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے. صرف انہی راتوں کے اندر، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو فضیلت کی راتیں ہیں، اپنی جگہ ہیں. باقی عبادت تو ہر وقت کرنا ہے. 5 نمازیں ہر وقت فرض ہے، وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. سنن اپنی جگہ فرض ہے، سنت ہے، وہ اپنی جگہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. البتہ ایک آخری بات یاد رکھ لیجئے کہ چند لوگوں کی مغفرت جیسا کہ روایت میں ہے اس رات میں نہیں ہوتی. وہ 5 لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی. اس میں نمبر 1 مشرک، وہ چاہے شب برات ہو چاہے شب قدر ہو، وہ چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کا آخری عشرہ ہو. یہ مسئلہ یاد رکھے، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. نمبر 2، مغفرت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دائمی طور پر مغفرت نہیں ہوگی، بلکہ مغفرت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس حال میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی. ان گناہوں کے ساتھ اگر توبہ کر لیں گے تو اللہ مغفرت کر دے گا. مشرک کی توبہ قبول ہوتی ہے، مغفرت ہے. دوسرا، ان راتوں کے اندر اور کس کی؟ والدین کا نافرمان. ہاں یہ سن لیں، والدین کا نافرمان، اس کی مغفرت نہیں ہوتی.
یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کی تحت لکھا ہے کہ ہمارے والدین چاہے کافر ہو، مشرک ہو، نافرمان ہو، اللہ کے باغی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں توہین کی اجازت نہیں، ان کی بات میں، ان کے کفر و شرک میں ہاں نہیں ملانا ہے۔ وہ گناہ کا حکم کریں تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ان کی اطاعت نہیں کرنا، لیکن ان کی توہین نہیں کرنا۔ ہم دو چار مسئلے پڑھ لیتے ہیں تو اپنے والدین کے اوپر جو ہے بس نہ معلوم کیا اپنے آپ کو علامہ سمجھ لیتے ہیں کہ اپنے والدین کے اوپر زور زور سے بولنے لگتے۔ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جنہوں نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے ہمیں بڑا کیا ہے، بچپن میں ہماری وجہ سے ان کا سونا چھوٹا، رات کی نیند چھوٹی، ہمارے رونے پر وہ روئے، ہمارے ہنسنے پر وہ ہنسے، ہمیں چلتے سکھایا، ہمارے منہ میں نوالا رکھا، ہماری بیماریوں پر وہ تڑپ گئے، جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہو، اللہ اپنی توحید کے ساتھ ان کو بیان کر رہا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا مت، ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، نرم بات کرنا ان کے سامنے، اور ان کے لیے دعا کرنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اے اللہ بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے، اے اللہ تو ان پر رحم فرما۔ آج یہ محتاج ہیں، ضعیف ہے، کمزور ہیں، تو ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی خدمت، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مرحوم ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت، ان کے نام پر صدقہ۔ اور اگر ہمارے والدین دنیا سے ناراض ہو کر گئے ہیں تو اس صورت میں اس کا طریقہ فقہا نے لکھا ہے کہ ان کے لیے خوب دعائے مغفرت کریں اور ان کے نام پر صدقہ کریں، اللہ انشاءاللہ والدین کو راضی کر دے گا۔ آج بہت سارے نوجوان جو ہیں یہ مادی دنیا میں پڑھ کر کے اپنے والدین کی جو نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان کا جملہ مجھے کسی نے سنایا کہ تمہاری مستی کا نتیجہ ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے جس کو جواز کا فتویٰ دیا ہے اس پر تو اشکال کر رہا ہے، اپنے ایمان کی خیر بنا لے۔ یہ تو والدین کو جس طریق سے ملنے کا قرآن نے اجازت دی ہے اس کے علاوہ حرام طریق ہے، تو اس طریق کو تو مستی سے تعبیر کر رہا ہے اور تیرے وجود پر تو احسان جتا رہا ہے اپنے والدین کے اوپر۔ اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ بعض مرتبہ بعض کلمات ایمان سے نکال دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو والدین کی نافرمانی کرنے والا الا ہے کہ وہ معافی مانگ لے، یا اگر مرحوم ہیں تو ان کے لیے معافی کی شکلیں پیدا کر۔ تیسرا مشاہین کا معنی دل میں کینہ رکھنے والے، نفرت رکھنے والے۔ دین کے خاطر کینہ رکھنا بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی رشوت کھا رہا ہے، کوئی گناہوں میں مبتلا ہے، کوئی جو انتہائی درجہ برائیوں میں مبتلا ہے، تو صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ قطع تعلق بھی کیا ہے اور ان سے نفرت بھی کی ہے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دشمنی رکھو۔ تو دین کے خاطر، لیکن دنیا کے خاطر اپنے دلوں میں نفرت، بلا وجہ کے نفرتیں لے کر کے چلتے رہنا اور اپنے آپ کو ہر وقت پریشان رکھنا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھو، ایک ہے معافی، ایک ہے تلافی۔ یہ بات یاد رکھے، کسی کے پیسے لیے ہیں، آپ ان سے معافی بھی مانگے، تلافی بھی کریں۔ صرف معافی سے کام نہیں چلتا۔ معافی کا مطلب تو یہ ہے معاف کر دو، اور تلافی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق ادا کر دو۔ تو معافی بھی چاہیے، تلافی بھی چاہیے۔ لوگ معافی تلافی ساتھ بول کر ایک ہی سمجھتے رہتے، یہ ایک نہیں ہے۔ معافی اور چیز ہے، تلافی اور چیز ہے۔ تو معافی بھی مانگے، تلافی بھی کریں، یہ دو چیزیں۔ تو مشاہد۔ تیسرا مسبل الازار، اپنے پجامے کو، اپنی پینٹ کو تخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اپنے پجامے اور پین کو نیچے لٹکاتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے، یہ بعض لوگ مسئلہ سمجھتے نہیں ہے نا، اسی لیے کہا گیا کہ ایک مسئلے کو سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ساکس پہنتے تب بھی تو چھپ جاتے۔ فقہا نے لکھا ہے قائمن و نازلن، مسبل الازار میں قائمن و نازلن۔ نازلن کا معنی اوپر سے آنے والا کپڑا، اور وہ قائم ہو باڈی کے ساتھ،
معلوم ہوتا ہے چادر ڈالی ہے اور وہ چادر نیچے چلی گئی، وہ اس میں داخل نہیں، اس لیے کہ وہ قائم نہیں۔ قائم کا مطلب یہ جیسے جبہ ہے، کرتا ہے، پجامہ ہے، لنگی ہے، پینٹ ہے، یہ قائم ہے باڈی کے ساتھ، اور نازلن نیچے کی طرف جانے والا، یہ دو شرطیں ہیں۔ تو جو تخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کو تو چھپانا ہے، اس لیے چاہے جبہ ہو چاہے کوئی بھی کپڑا ہو تخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ اللہ کو یہ ادا ناپسند ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تکبر کی وجہ سے مسبل الازار اور تخنوں سے نیچے پہنتا تھا، اللہ نے زمین کو فاری اور اس کو زمین میں اتار دیا۔ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے قیامت تک اترتا رہے، جو قارون کو سزا دی تھی وہ اس کو سزا۔ تو مسبل الازار اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہت سے لوگ صرف نماز میں اٹھا لیتے، کس روایت میں نماز کی قید آئی؟ یہ تو مطلق روایت ہے، بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اور اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا تین لوگوں سے، اس میں مسبل الازار بھی ہے، تخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چاہے وہ جبہ ہو۔ بہت سے لوگ جبہ نیچے تک پہنتے اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں نے دینی لباس پہنا۔ دینی لباس کیا پہنا ہے؟ وہ خلاف شرع جا رہا ہے، اوپر رکھا جائے اس کو، ورنہ اللہ قیامت کے دن نظر شفقت سے نہیں دیکھے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے، بلکہ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، اس سے بات بھی نہیں کرے گا اللہ اور اس کو پاک بھی نہیں کرے گا، یعنی عذاب سے پاک نہیں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسبل الازار سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور چوتھا آدمی جو ہے وہ ہے ہمیشہ شراب کا جو عادی ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے الا کہ وہ توبہ کر لے۔ تو اس صورت میں حق تعالیٰ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو مسبل الازار کی مغفرت نہیں، شراب کا عادی جو ہے اس کی مغفرت نہیں، اسی طرح مشاہین کی، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور اسی طرح مشرک، اور بعض روایتوں میں قاطع رحم کا بھی تذکرہ آیا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بلا وجہ کے قطع تعلق کرنے والے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے الا کہ معافی تلافی کا مسئلہ کر لیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ ہم تمام کو اپنی دامن مغفرت میں لے لے، دامن عفو میں لے لے، اور اللہ جل شانہ ہماری مغفرت فرما دے۔ من کان یرید الآخرۃ، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی اللہ کو کمانے کا ارادہ آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، تو خوب کوشش کرے۔ اگر روزانہ 10 نفل پڑھتے تھے تو آج کچھ زیادہ نفل پڑھ لیں، روزانہ تہجد نہیں پڑھتے تھے آج تہجد پڑھ لیں۔ وسعی لہا سعیہا وہو مومن، ایمان شرط ہے۔ فاولئک کان سعیہم مشکورا، میں نے ابھی مجلس میں بھی اس کا ترجمہ کیا تھا، فاولئک کان سعیہم مشکورا، اللہ نے یہ نہیں کہا فاولئک کان سعیہم ماجورا، اجر دوں گا یہ نہیں کہا ہے، مشکورہ کہا ہے۔ مشکور اور اجر میں فرق ہے۔ اجر کا معنی تو ہے بدلہ دینا، جیسے ہم کام کرتے ہیں تو اس کا بدلہ پیسہ دے دیا جاتا ہے، جاب کرتے ہیں تو دے دیا جاتا ہے، اور مشکور کا معنی ہوتا ہے قدردانی، دونوں میں فرق ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ فاولئک کان سعیہم مشکورا، اللہ اس کی بڑی قدر فرمائیں گے، اس کا پروتوکول کریں گے۔ اجر اور چیز ہے، اجر کم ہوتا ہے، مشکور اور چیز ہوا کرتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ بہت سے سی اے ہوتے ہیں یا مینیجر ہوتے ہیں کمپنیوں میں، اس کو بہت زیادہ سیلری ہوتی ہے، اتنی سیلری تو پرائم منسٹر کو کبھی نہیں ہوتی، پرائم منسٹر کی سیلری سے بھی بہت زیادہ ہوتی، لیکن یہ اجر ہے۔ البتہ پرائم منسٹر کو جو پروتوکول دیا گیا ہے کہ وہ جب چلیں گے تو اس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوگی اور اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے اور اس کو سلام کرنے والے ہوں گے، اور سارے بڑے بڑے جاب والوں کو بھی ایک طرف کھڑے رہنا پڑے گا، یہ پروتوکول ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم آخرت کی نیت سے عبادت کرو گے، ایک وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرو گے، دو وہو مومن، اپنے عقائد کو صحیح رکھو گے، تو فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو میں تمہیں وہ پروتوکول عطا کروں گا کہ میرے ملائکہ تمہیں سلام کریں گے۔ اللہ کہے گا کہ میرے ہاتھوں سے میں تجھے جام پلا رہا ہوں، قرآن میں خالق کائنات اس کو پلائے۔ یہ سب پروتوکول ہے۔ اللہ مشکور ہے، اللہ قدر کرنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے
کہ صرف انہی راتوں کی عبادت نہیں ہے، ساری زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے اور جو ہے حق تعالیٰ کے سامنے مانگنا ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمارے سامنے رمضان آ رہا ہے. اس رمضان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان کے اکثر روزے رکھا کرتے تھے. اس کی مختلف وجوہات ہے. ایک وجہ تو یہ تھی جی 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے، میں نے ابھی جو روایت پڑھی اس میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. اگرچہ اس روایت پر کلام ہے اور اسی کلام کی وجہ سے کچھ علماء نے کہا کہ اس روزے کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نفس روایت اپنے اوپر ضعیف ہونے کے باوجود فضیلت میں قابل قبول ہے، اس لیے اس کا روزہ رکھا جائے. اب اس حل کو حل کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس اختلاف سے بچنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضرت ایام 20 کے بھی روزہ رکھا کرتے تھے. ایام 20 کا منع 13، 14 اور 15، تو یہ 15 کل ہے. ایام 20 کی نیت سے اگر کسی کو اس پر اشکال ہو تو ایام 20 کی حیثیت سے روزہ رکھ لے. یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. تو اگر کسی نے روزہ رکھ لیا ہے تو یہ افضل ہے، بہتر ہے، اور روزہ رکھنا چاہیے، چاہے ایام 20 کی نیت سے رکھو. ایام 20 کی نیت سے روزہ رکھ لو، کوئی حرج نہیں، لیکن روزہ رکھنا چاہیے. ہمارے کئی اکابر کا معمول اس سلسلے میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ 15ویں شعبان کو دن میں روزہ رکھتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی عالم. بہرحال صرف یہی مخصوص ایام نہیں ہے، رمضان بھی ہے، اس میں اپنے آپ کو پریپیئر کیا جائے، تیار کیا جائے. حضرت تو شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اکثر روزے. اس کی 2 وجہ لکھی ہے. ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ حضرت جو ہے رمضان کی تیاری کرتے تھے. جیسے ہمارے وہاں کھانے پینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں نا گھروں کے اندر. جب سے شعبان شروع ہوا ہے تب سے آپ گھروں میں دیکھ لیجئے کہ عورتیں جو ہے ماشاءاللہ تعالی روزانہ ظہر کی نماز کے بعد جو بیٹھ رہی ہے تو آج یہ بنا رہی ہے اور آج یہ بنا رہی ہے اور آج فلاں چیز بنا رہی ہے. جیسے یہ تیاریاں ہو رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی تیاری فرماتے تھے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ازواج مطہرات چونکہ سال بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے وہ اپنے رمضان کے جو ایام کے روزے ہوتے تھے وہ رکھ نہیں پاتی تھی، تو اگلا رمضان آنے سے پہلے شعبان میں ازواج مطہرات اپنے ان ایام کے روزوں کو پورا کر لیا کرتی تھی. تو حضرت بھی ساتھ ساتھ روزے رکھ لیا کرتے تھے. تو آج اس بیوی کے وہاں گئے، اس کے وہاں روزہ ہے تو حضرت کا بھی روزہ ہے. دوسری بیوی کے وہاں اس کا روزہ ہے، حضرت کا بھی روزہ ہے. تو اکثر شعبان حضرت کا تو رمضان روزوں میں گزرتا تھا. رہ گیا 15ویں شعبان کا روزہ، تو جیسے میں نے بتایا ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، لیکن اس پر کلام ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو اس روایت پر کلام نظر آئے تو کم سے کم ایام 20 بھی سنت ہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریق ہے. بہرحال اس نیت سے روزہ رکھ لیا جائے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ اصل یہ ہو گیا ہے کہ کرنا نہیں ہوتا ہے نا، اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سی باتوں کو بیان کرتے رہتے ہیں. اس لیے بدعت کی حد تک ہم نہ جائیں. بدعت جس کو نبی علیہ السلام سے قطعاً ثبوت نہیں، جو سراسر بدعت ہے، جس سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، جو بالکل موضوع روایت ہو، جو بالکل غلط روایت ہو، ان روایتوں تک نہ جائیں. وہ موضوع ہے اور نبی کی طرف جھوٹی نسبت کرنا یہ حرام نہیں، حرام ہے. اور بلکہ حضور فرماتے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. میں دنیا میں اس کو سنا دیتا ہوں کہ جس نے جھوٹی حدیث کی میری طرف نسبت کر دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو نہ ہم جھوٹی حدیثیں بیان کریں، نہ جھوٹی حدیثوں پر جائیں، نہ اس پر عمل کریں، نہ بدعت کو اپنی زندگی کا شیوا بنائیں. بس جو آپ کے دل میں آئے وہ نوافل پڑھیں، یا کم سے کم تہجد پڑھ لیں، یا آخری درجہ میں نے بتایا کہ عشاء اور فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اپنے اقارب کے لیے مانگیں، رشتہ داروں کے لیے. امت مسلمہ حالات میں ہے اس وقت، چاروں طرف سے جہاں دیکھو حالات 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 ہے. تو دین کی بقا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں، مرحومین کے لیے دعائیں کی جائیں. اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن کو معاف فرما، ہمارے صغائر کبائر کو معاف فرما۔ اللہ یقیناً ہم نے اپنی زندگیوں کو گناہوں کے دلدل میں دار رکھا ہے۔ اے اللہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمارا ذہن، ہمارا قلب، ہمارا دل گناہوں کی طرف چلتا رہتا ہے۔ رب کریم، ہم ایسی متبرک اور بابرکت راتوں میں آپ سے معافی چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، اپنی رحمت کی جوار میں ہم سب کو لے لیجئے۔ اے اللہ تو نے خود کہا ہے وسعت رحمتی کل شے، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ اے اللہ ان شے میں ہم بھی ہے، اس شے میں ہم بھی ہے، اس چیز میں ہم بھی ہے، بلکہ ہم تو ذرہ ہے اس چیز کا، لیکن اے اللہ آپ اپنی رحمت کی آغوش میں ہم سب کو لے لیجئے، اپنی رحمت کی چادر ہم سب پر ڈال دیجئے۔ اے اللہ اپنے قہر سے حفاظت فرما، اپنے غضب سے حفاظت فرما، اپنے پکڑ سے حفاظت فرما، اپنی ناراضگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرما، اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرما، اپنی عنایتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ تو ہی صاحب ارادہ ہے اور صاحب کن فیکون ہے اور صاحب مقلب القلوب و مصرف القلوب ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو عبادت کی طرف پھیر دیجئے، گناہوں سے ہٹا دیجئے، ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے۔ اے اللہ جہاں کعبہ پر تیری تجلی اترتی ہے اور کعبہ کو دیکھنے پر تو اس کے دیکھنے والوں کو منور کر دیا کرتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی منور فرما دے، ہمارے دلوں پر بھی اپنی تجلی اتار دے، ہمیں تیرے نام کی حلاوت نصیب فرما، ہمیں تیرے ذکر کی حلاوت عطا فرما، ہمیں تیری یادوں کی حلاوت عطا فرما، ہمیں تیری نمازوں کا شوق عطا فرما، ہمیں راتوں میں اٹھ کر 2-4 رکعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھ سے مانگنے کا شوق نصیب فرما، اے اللہ تجھ سے ہونے کا یقین نصیب فرما اور تیرے علاوہ سے نہ ہونے کا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ ٹوٹی ہوئی عبادتوں کو قبول فرما۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک مزدور گندا پانی لے کر ایک بادشاہ کے دربار میں عنایت کے لیے اور ہدیے کے لیے گیا۔ بادشاہ تو بڑا دل تھا، اس نے گندا پانی قبول کر کے پورا مٹکا پیسوں سے بھر کر کے اس کو دے دیا اور بتایا کہ ہمارے پاس بہت پانی ہے۔ اے اللہ اسی طرح ہم گندی عبادتیں لے کر تیرے پاس آ رہے ہیں، اللہ آپ گندی عبادتوں کو قبول فرما کر اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما دیجئے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیجئے، ہماری پیشانی پکڑ لیجئے، اللہ ہماری پیشانی پکڑ لیجئے۔ اے اللہ ماحول بھی گندا ہے، حالات بھی باطل کی دعوت دے رہے ہیں، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے۔ اے الہ العالمین ایسے وقت میں آپ کا ہاتھ پکڑنا بہت ضروری ہے، ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں، آپ دین متین پر ہم سب کو چلا دیجئے، اے اللہ دین متین پر ہم سب کو چلا دیجئے۔ اللہ ہم اپنا کلمہ آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھتے ہیں اور تیرے حبیب نے کہا ہے کہ صاحب امانت کے پاس جب امانت مانگی جائیں تو امانت واپس کر دی جائیں۔ اے اللہ ہم لا الہ الا اللہ کو تیرے پاس امانت رکھتے ہیں، اللہ ہمارے موت سے پہلے ہمیں یہ کلمہ واپس عطا فرما دینا، ہماری اس امانت کو ہمیں واپس کر دینا تاکہ ہم اسی کلمے کے ساتھ تیرے پاس آ جائیں۔ اے اللہ نیک بھلائیوں کے ساتھ تیرے پاس آ جائیں، ارجعی الی ربک کے ساتھ تیرے پاس آ جائیں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کے پروانوں کے ساتھ ہم تیرے پاس آ جائیں۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے آل اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب رشتہ دار متعلقین کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما، ہم پر احسان کرنے والوں کی مغفرت فرما، ہمارے ساتھ محبت کا تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ و اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت
उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द मोमिन और हर फर्द मोमिना की मगफिरत फरमा, तमाम औरतों की मगफिरत फरमा, तमाम मर्दों की मगफिरत फरमा। अल्लाह हमारी बच्चों हमारे औलादों को इलाहुल आलमीन नेक और सालेह बना, मुती और फरमाबरदार बना, हमारी आंखों की ठंडक बना, बिगड़ने और फिसलने से, जलालत और गुमराहियों से आज की मुबारक रात में आपसे भीख मांग रहे हैं। अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारी तमन्नाओं से ज्यादा बेहतर बना, अल्लाह हमारी तमन्नाओं से ज्यादा बेहतर बना, अल्लाह हमारी तमन्नाओं से ज्यादा बेहतर बना। अल्लाह उनको हाफिज कुरान बना, उनको दीन के दाई बना, अल्लाह उनको ईमान का परचम लेकर चलने वाले बना। अल्लाह कयामत तक हमारी नस्लों में ईमान को कायम दायम फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, कोई हार्ट का, कोई कल्ब का मरीज है, कोई कैंसर का मरीज है, अल्लाह कोई और बीमारियों में मुब्तला है, कोई हॉस्पिटल में एरिया रगड़ रहा है, कोई घरों में परेशान हाल है, मालिक सबकी बीमारियों में शिफा अता फरमा दे, सबको आफियत अता फरमा, सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको भी मोहलिक बीमारियों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह कैंसर से हिफाजत फरमा, अल्लाह ब्रेन हेमरेज से हिफाजत फरमा, फालेज और लकवे से हिफाजत फरमा, मोहताज बनने वाली बीमारियों से हिफाजत फरमा, रुलाने वाली बीमारियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह किसी के दर पर बेबस होकर के पड़े रहें, ऐसी बीमारियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह अपने दर के अलावा किसी के दर का मोहताज न बना, अपने दर के अलावा किसी के दर का मोहताज न बना, अपने दर के अलावा किसी के दर का मोहताज न बना। हमारा जाहिर भी सवार दे, हमारा बातिन भी सवार दे, हमारे बातिन को कल्ब अल्लाह हसद से, कीने से पाक फरमा दे, बुग़्ज़ और अदावत और नफरतों से पाक फरमा दे। ए अल्लाह बातिनी शुरूर और शरारत और खबासत से पाक फरमा दे। ए अल्लाह मरहूमीन मोमिनीन और मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह आला इल्लियीन में उन्हें जगह अता फरमा। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा और तेरे हबीब की बहुत प्यारी उम्मत है, जिसका तूने बहुत मकाम कुरान में भी बयान किया और खैर उम्मत इस उम्मत को करार दिया और उम्मतम वसता तूने करार दिया। इतनी बेहतरीन उम्मत, इतनी प्यारी उम्मत, महबूब की लाडली उम्मत, जिसके लिए नबी रात दिन रोता रहा। अल्लाह इस वक्त ऐसे हालात से गुजर रही है कि जाहिर में इनका कोई मुईन और मददगार तेरे अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह कुफ्र और शिर्क को तकब्बुर आ चुका है। वो कह रहे हैं मुसलमानों का अल्लाह मर गया, मुसलमानों का रब मर गया, मुसलमानों का खुदा मर गया, इसलिए इनकी मदद नहीं हो रही है। अल्लाह तो मरता नहीं है, तो हय्युल ला यमूत है, तो हमेशा रहने वाला है। उम्मत मुस्लिमा की बिगड़ी बना दे, उम्मत मुस्लिमा के हालात को दुरुस्त फरमा दे, उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी को ठीक फरमा दे। अल्लाह अल्लाहुम्मा अंसुरहुम वला तंसुर अलैहिम, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम। अल्लाह मुसलमानों की नुसरत तो मदद फरमा और अल्लाह मुसलमानों को भी सुन्नत रसूल पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफीक अता फरमा, हलाल लुकमों की तौफीक अता फरमा, हराम से हिफाजत फरमा, जायज जिंदगी नसीब फरमा, नाजायज तरीकों से हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें ताइबीन में से बना दे, आबिदीन में से बना दे, मुसल्लीन में से बना दे, तेरे महबूब बंदों में से बना दे। ए मालिक बिन दीनार जैसे लुटेरे इंसान को विलायत देने वाले अल्लाह, आप हमें भी अपनी विलायत दे दीजिए। अल्लाह तू तो वो जात है कि तूने कैसे ही गलत रास्तों पर चलने वालों को मकाम विलायत अता फरमा दी। फुजैल बिन अयाज को उठाया और विलायत दे दी और न मालूम कितनों को तूने दे दी। ए अल्लाह आप हमें भी अपनी विलायत में शामिल फरमा दीजिए, अपनी विलायत में अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दीजिए। ए अल्लाह आप हमें अपना बना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए। अल्लाह आप हमें अपना बना लीजिए और ए अल्लाह मग़ज़ूब अलैहिम में से बनने से हम सब की हिफाजत फरमा, दालीन में से बनने से हिफाजत फरमा, तेरे कहर व गज़ब और लानत वालों में से बनने से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह ये मजमा तेरे दर पर भिखारी बनकर हाथ फैला कर बैठा हुआ है और न मालूम ये आवाज जहां जहां जा रही है वो सब भी तेरे सामने मर्द औरत हाथ फैला कर बैठे हुए हैं। ए अल्लाह इसमें जिसकी आमीन तुझे प्यारी हो उनकी आमीनों के साथ हम सब की आमीनों को भी कबूल फरमा ले, सबकी जरूरतों को दस्ते गैब से पूरा फरमा।
سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما۔ اس مجمع میں نہ معلوم کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جو اپنی مصیبتوں کو، اپنے حالات کو، اپنی پریشانیوں کو دلوں میں چھپا کر بیٹھے ہیں۔ اے علیم بذات الصدور، تو بہت جانتا ہے، ان کے حالات کو بہتر بنا دے، جو بھی مصیبتیں ہیں دور فرما دے، حالات کو ختم فرما کر اچھے حالات سے مبدل فرما دے۔ ایسی رات اور آئندہ کی راتیں ہمیں بار بار نصیب فرما، تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم